گناہ اور ریاکاری کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نہایت عبادت گزار، پابند تہجد اور گریہ و وزاری کرنے والا شخص میرا معتقد اور میرے دکھ سکھ کا وہ ساتھی بھی تھا۔ فرماتے ہیں وہ اکثر ملاقات کے لیے میرے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ کافی دنوں تک وہ میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں وہ میرے پاس ملاقات کے لیے نہیں آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور وہ بیمار ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بمشکل میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ میں نے کہا کہ اگر تو نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو نہ میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن، اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے میرے بھائی منصور، کلمہ طیبہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی تیری وہ نمازیں، وہ روزے اور راتوں کا قیام؟ یہ سن کر اس نے بڑی حسرت سے کہا، میرے وہ اعمال اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں اس لیے عبادت کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو چھپ کر، برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک عرصہ تک گناہوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر میں ایسا شدید بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو قرآن کریم کو بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالی، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول کی اور میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر شیطان لعین نے مجھے میرے رب کریم سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا اور میں پھر عرصے دراز تک گناہوں میں مشغول رہا۔ پھر مجھ پر شدید بیماری مسلط کر دی گئی۔ جب موت کے سائے گہرے ہونے لگے تو میں نے پھر قرآن کریم کا واسطہ دے کر معافی اور صحت کی بھیک مانگی۔ میرے پروردگار نے مجھے پھر شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا۔ میں نے پھر قرآن پاک منگوایا اور پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر عرض کی، یا اللہ، اس مصحف شریف کی عصمت کا صدقہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ کہتا ہے تو میں نے ہاتف غیبی کی یہ آواز سنی، جب تجھ پر بیماری آتی ہے تو تو توبہ کر لیتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے، شدت مرض میں تو روتا ہے اور قوت ملنے کے بعد پھر نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصے دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟
تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا اور تو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم بھول گیا۔ خوف خدا سے نہ کبھی تجھ پر کپکپی طاری ہوئی، نہ تیرے آنسو بہے۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ تعالی سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا، بلکہ تو ہر بھلائی کو بھول گیا۔ دنیا ہی میں تجھے بتایا جا رہا ہے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی قسم، اس کی باتیں سن کر میں سارو قطار روتا ہوا واپس پلٹا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ ریاکاری اور گناہوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں اور ریاکاریوں سے